بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. محترم مرد و خواتین، ہم لوگ سورۃ التحریم کا ترجمہ اور تشریح پڑھ رہے تھے. آج بھی گزشتہ کی طرح ہم لوگ پڑھیں گے، لیکن وہی کہ زیادہ تفصیل اس میں بھی نہیں ہے. ان آیتوں کی گزشتہ آیتوں کی طرح ہی شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحیم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان فرمائی. یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں، پھر ان کی انہوں نے خیانت کی، پھر وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے، اور حکم دیا گیا دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے جو لوگ کفر کیے ہیں ان کے لیے. دونوں کی مثال، دو عورتوں کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے معزز اور قریب ترین بندوں میں سے دو بندے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، ان دونوں کی بیویاں تھیں. ان کی مثال بیان کی ہے. تو سب سے پہلے ان آیتوں میں جو کچھ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں ان کے بارے میں اگر ایک چند کلمات میں کہا جائے تو وہ یہی ہے کہ کفر کے ساتھ، یعنی کافروں کو ان کا کفر بچا نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، گرچہ کہ وہ نیک بندوں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. یعنی جو لوگ اس طریقے سے سوچتے ہیں کہ کفر کرے، معصیت کرے، لیکن دوسروں کی نیکی یا دوسروں کی بھلائی کے ذریعے ہم بچ جائیں گے یا دوسروں کی بھلائی ہم کو بچا لے گی، یہ نہیں ہو سکے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی مومن ہے تو ان کو دوسروں کا کفر یا دوسروں کی معصیت نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ خلاصہ ہے. کفر کے ساتھ اگر کوئی مرا تو اس کو کسی کا ایمان اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا، اور اگر کوئی ایمان پر اور عمل صالح کر کے مرا تو اس کو دوسروں کا کفر یا دوسروں کی معصیت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ خلاصہ ہے آج کے پورے درس کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، دو لوگوں کی، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی. وہ دونوں کس کے ماتحت تھیں؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے دو نیک بندوں کے ماتحت، یعنی ان کی زواج میں تھی. یہ لوگ دونوں عورتیں ان کی زوجیت میں تھی، دو نبیوں کے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا تقرب نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا ان کے لیے کچھ کام نہیں دے سکا. ان دو عورتوں کے لیے ان کا گناہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فخانتاہما، ان دونوں نے ان کے ساتھ خیانت کی. تو نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام مفسرین نے والہہ بتایا، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والعہ بتایا ہے یا والغہ بتایا ہے. تو اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے، پھر بھی میں بتا دے رہا ہوں. اس کے اندر ایک قاعدہ ہے، یعنی ایک اصول ہے کہ جن باتوں کو، جن معاملات کو، جیسا کہ بعض چیزیں ہیں جس کے بارے میں قرآن خاموش ہے تو اس کے پیچھے ہم کو نہیں پڑھنا چاہیے. اس کے یعنی
ان چیزوں کو جاننے سے ہمارا ایمان زیادہ نہیں ہوتا ہے، اور ان چیزوں کی جہالت یا ان چیزوں کو نہ جاننے سے ہمارے ایمان میں کمی نہیں آتی ہے، تو ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن طالب علم ہونے کے ناطے ہم لوگوں کو اگر کوئی چیز آسانی سے معلوم ہو رہی تو ہم اس کو معلوم کریں گے، لیکن اس کے پیچھے پڑھ کر ہم اپنا وقت یا واجبات ضائع نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر اصحاب کہف جو تھے ان کے نام کیا تھے، یا یوسف علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا، یا فلاں، اس طریقے سے جن کے بارے میں قصہ بتا کر قرآن خاموش ہے، اور حدیث میں بھی اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی ہے حدیث میں، تو اس کے پیچھے پڑنا نہیں ہے۔ انہی میں سے یہ بھی ہے کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا نام کیا تھا، لیکن چونکہ مفسرین نے بتایا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آسانی سے اگر معلوم ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ عالم۔ تو ان دونوں کے بارے میں کیا تھی ان کی خیانت؟ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ آیتیں جو کچھ ہیں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ازواج مطہرات میں سے عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے بارے میں، ان دونوں کو یہ بتانے کے لیے نازل کیا گیا کہ جس طریقے سے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو ان کے شوہروں کی نبوت یا رسالت نہیں بچا سکی، اسی طریقے سے آپ لوگ بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دو گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت کا معاملہ نہیں کرو گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فضیلت آپ لوگوں کو کچھ نہیں بچا سکے گی۔ یہ تحدید کے لیے اور ان کو تنبیہ کے لیے آیتیں نازل کی گئی۔ تو ان کی خیانت کیا تھی؟ خیانت ان دونوں کی خیانت ان کی عصمت میں خیانت نہیں تھی، کیونکہ مفسرین کا اور علماء کا اجماع ہے کہ نبی کی بیویاں، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان کی بیویاں بدکار نہیں تھی، یہ متفق علیہ ہے یہ بات۔ ما بغت امرأۃ نبی قط، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اب ان کی خیانت کیا تھی؟ ان کی خیانت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دونوں منافقین تھے، یہ دونوں منافقات تھیں، ان پر ایمان نہیں لائے تھے، نفاق کے ساتھ ان کا معاملہ تھا نبیوں اپنے شوہروں کے ساتھ۔ اور دوسری یہ بھی کہی گئی ہے بات کہ یہ مشرکات تھیں یا کافرات تھیں یہ دونوں، یا دوسرا بھی یہ کہا گیا کہ یہ چغلی کھاتی تھیں اپنے شوہروں کی اپنے قوم کے پاس۔ نوح علیہ السلام کی بیوی ان کے شوہر یعنی نوح علیہ السلام کے بارے میں اپنی قوم سے کہتے تھے کہ یہ پاگل ہیں، مجنون ہیں۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی، جب ان کے پاس، آپ لوگ جانتے ہوں گے لوط علیہ السلام کے قوم کی بیماری کیا تھی، ان کے پاس لواطت جو تھی وہ بیماری تھی ان کی، لوط علیہ السلام کے قوم کی۔ اس کے لیے وہ لوگ جب بھی ان کے پاس مہمان آتے تو اس کی خبر ان کو کر دیتی تھی لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اگر دن میں آتے تو دھواں اٹھا دیتی تھی اپنے گھر سے، دھواں کر دیتی تھی اپنے گھر سے، تاکہ قوم کو معلوم ہو جائے کہ ان کے پاس مہمان آئے ہیں۔ یا رات میں اگر آتے تو اپنے گھر میں وہ آگ جلاتی تھی، وہ آگ جلا کر ان کو خبر کرتی تھی کہ ان کے پاس مہمان آ گئے۔ تو اس طریقے سے اپنے شوہروں کے ساتھ انہوں نے خیانت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یہ دونوں بندے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے، ان کے کچھ کام نہیں آئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں۔ اور ان دونوں سے کہا گیا، ان دونوں عورتوں سے ادخلا النار مع الداخلین، آگ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ یہ کب کہا گیا؟ یا تو ان کے موت کے وقت یا قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا ادخلا النار مع الداخلین۔ دوسرا، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم
لوگوں سے خلاصی دے، یعنی بچا۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ایمان والوں کے لیے، فرعون کی بیوی، ان کے بارے میں، فرعون کی بیوی کے بارے میں آیا ہے، ان کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا، آسیہ بنت مزاحم تھا۔ تو ان کی بھی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والوں کے لیے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ ازواج مطہرات کے لیے انہوں نے، بعض مفسرین نے کہا کہ ازواج مطہرات کے لیے بھی یہ مثال بیان کی، ترغیب دلانے کے لیے کہ اس طریقے سے اگر ایمان پر ثبات قدمی اور صبر کے ساتھ رہیں گے تو آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد جو مثال آ رہی ہے مریم بنت عمران کی، ان کی بھی مثال اسی لیے بیان کی گئی، ترغیب کے لیے۔ اور عمومی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مومنوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے پہلی اور اس کے بعد کی یہ دو مثالیں بھی، کہ پہلی مثال ہے کہ گناہ اگر کرو گے تو کسی کی صلاحیت یا کسی کی صلاح نیکی آپ کو کام نہیں دے گی۔ دوسری دو مثالوں میں یہی ہے کہ اگر ایمان پر ثبات قدمی کے ساتھ قائم رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ جتنی زیادہ آزمائشیں ہوں گی اتنا زیادہ بڑا مقام تم کو ملے گا۔ یہ بتانا اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں ان آیتوں میں۔ تو اس آیت میں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب مجھے تیرے پاس جنت میں گھر عطا کر۔ تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرعون کو جب پتہ چلا ان کے ایمان کے بارے میں تو اس نے اپنے قوم سے پوچھا کہ آسیہ بنت مزاحم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ وہ بہت اچھی ہیں، فلاں ہیں، لیکن بعد میں اس نے ان کی ایمان کی خبر قوم کو دی کہ وہ میرے علاوہ کسی اور رب کی وہ عبادت کر رہی ہے، مجھ کو چھوڑ کر دوسرے رب کی عبادت کر رہی ہے۔ تو قوم نے کہا کہ اس کو قتل کر دو۔ تو فرعون نے ان کو کڑی دھوپ میں ہاتھ اور پیر پر میخ مارا، اس کے بعد ان کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ ان سے دور ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ بادلوں کا سایہ ان پر کر دیتا تھا، اور انہوں نے اس وقت یہ دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا گھر زندگی میں ہی دکھا دیا، پھر ان کی وفات ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی کہ اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھی، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان تمام عذاب سے بچا لیا، اور بہت ہی بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ ان کی اس ثبات قدمی کی وجہ سے اور آزمائشوں پر صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے مقام عطا کیا، اور بہت ہی جنت کی فضیلت والے عورتوں میں ان کو داخل کیا، اور انہوں نے یہ دعا کی وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ فرعون کے عمل سے مجھے نجات دے اللہ، فرعون سے اور اس کے عمل سے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ فرعون کا عمل، تو اس سے مراد کیا ہے؟ فرعون کے عمل سے مراد کیا ہے؟ تو بہت ساری باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اس میں سے یہ ہے کہ فرعون کا عمل سے مراد اس کا کفر ہے، اور اس کا عذاب بھی مراد ہے، یا اس کا ظلم، کفر یا اس کا ظلم و عذاب، یا اس کی دشمنی اس سے نجات دے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرعون کے عمل سے مراد جماع اور اس کا دین، یعنی اس سے جماع کرنے سے مجھے نجات دے کیونکہ وہ بیوی تھی اس کی، یا اس کے دین سے مجھے نجات دے دے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کے قوم سے مجھے نجات دلا دے۔ تو ظالموں سے مراد یہاں پر اہل مصر جو کہ کفر پر تھے، موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان نہیں لاتے، قبطی وغیرہ جو بھی کفر پر تھے، جو بتوں کی عبادت کرتے تھے یا فرعون کی عبادت کرتے تھے، ان سے وہ مراد ہیں ظالموں سے۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔
اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی مریم ابنت عمران، تو یہاں پر بعض مفسرین کہتے ہیں وَاذْكُرْ مریم ابنت عمران، بعض کہتے ہیں کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لمریم ابنت عمران، مریم بنت عمران کی جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران کی بھی مثال ایمان والوں کے لیے بیان کی ہے، جنہوں نے اپنے عفت اور عصمت کی حفاظت کی، حالانکہ وہ کفر کی قوم میں رہتی تھیں، کافروں کے درمیان رہتی تھیں، جو لوگ مسلمان نہیں تھے، مومن نہیں تھے، ان کے درمیان رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے ناموس کی حفاظت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی روح وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اپنی روح اس میں پھونکی۔ تو کیسے یہ عمل ہوا؟ تو سورۃ النساء میں آپ لوگ پڑھیں گے، اس کی تفصیلی گفتگو اس میں کی گئی ہے، مفسرین اس کے اندر بہت ساری باتیں بتائے ہیں سورۃ النساء کے آخر میں، لیکن مختصراً میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مریم علیہ السلام کے اندر روح پھونکنے کا۔ تو کہاں پر انہوں نے روح پھونکا؟ تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کے جیب میں، جیب سے مراد ہر وہ کھلی جگہ، ثوب میں یا کپڑوں میں، اس کو جیب کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ان کے بازو میں جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونکا، تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے کوکھ میں پڑے۔ روح سے مراد کیا ہے؟ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، نفخنا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پھونکا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونکا۔ روح سے مراد 4 معنی بتائے گئے ہیں، 4 نہیں بلکہ اس سے زیادہ بھی معنی بتائے گئے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے 4 نام بتائے گئے، مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، روح بھی ان کا نام ہے، اور کلمہ، جیسا کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے۔ یعنی کون سا کلمہ؟ جیسا کہ کن فیکون، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کن تو وہ ہو گئے۔ تو یہ جو کلمہ ہے کن فیکون، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے کلمہ، اسی سے مراد ہے کلمہ۔ اور دوسرا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح بھی کہا گیا ہے، اور یہاں پر روح کے معنی مفسرین نے کہا ہے کہ روح سے مراد رحمت بھی مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو رحمت عطا کی، اور دوسرا روح کے معنی جو جسم میں جو روح رہتی ہے، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ کس کے کوکھ میں کس کی روحیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے روح کے ذریعے تمام کو پیدا کیا، تو آدم علیہ السلام کی ریڑھ کی ہڈی میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحیں ڈال دی، تو اس کے بعد اس طریقے سے منتقل ہوتے گئے جیسا کہ ساری دنیا کا رواج تھا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح روک لی، یہ بعض مفسرین کا خیال ہے، بعض نے حوالہ بھی دیا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کی تفسیر سے انہوں نے بتایا مطلب۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی روح اللہ تعالیٰ نے خود حوالے کی، الگ سے عیسیٰ علیہ السلام کی روح جبرائیل علیہ السلام کو لے کر بھیجا، انہوں نے مریم علیہ السلام کے آستین سے، بازو سے ان کے اندر پھونکا، اسی لیے اس کو تخصیص کے ساتھ من روحنا کہا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام روح اسی لیے کہا گیا تخصیص کے ساتھ۔ اب من روحنا اللہ تعالیٰ کی روح کیوں کہا گیا؟ جیسا کہ یہ ہے نا تکریم کے لیے
جیسا کہ بیت اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا گھر، تمام گھروں میں ہر مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو بیت اللہ کہا تکریم کے لیے اس کے. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تکریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا. تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے سامنے جبرائیل علیہ السلام آ کر ایک بشر کی شکل میں نمودار ہوئے، تو انہوں نے ان سے جو گفتگو ہوئی وہ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً ذکر کیا ہے، اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو ان کی خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنے طرف سے اس میں روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی. باتوں سے مراد یہاں پر مفسرین کہتے ہیں شرائع اسلام، اسلام کی باتیں یعنی شریعت اسلام، اور جو بھی ان کے طرف وحی کی گئی تھی وہ باتوں کو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو وحی کی گئی تھی یا ان کو جو کچھ اللہ تعالیٰ کی باتیں معلوم تھی اس کی انہوں نے تصدیق کی اور اس کی کتابوں کی. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ اور عبادت گزاروں میں سے تھی. یہاں پر ایک دو چیزیں یعنی جیسا کہ تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مردوں میں تو کامل بہت ہوئے، یعنی بہت سارے مرد کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں کامل صرف 3 عورتیں ہیں. فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سرید کی جیسی ہے تمام کھانوں میں، یعنی سرید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور فضیلت والا، یعنی اس کی وجہ سے سرید کی فضیلت ہے. اور دوسری ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہن. یہ ان تمام کی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً ان کی فضیلت بیان کی ہے. یہاں پر سورۃ تحریم کی تشریح ختم ہوتی ہے. اس سورۃ تحریم میں ہم نے کئی موضوعات پڑھے ہیں. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج مطہرات کے درمیان جو واقعہ ہوا، وہ واقعہ جس میں دو اس کے اندر اقوال میں نے آپ لوگوں کو ذکر کیا تھا. ایک یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تنبیہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کیوں کرتے ہوں. تو اس میں 2 واقعات میں نے آپ کو بتائے تھے، 2 میں سے دونوں بھی واقع ہو سکتے ہیں یا ان میں سے ایک، یا بعض مفسرین کا جو خیال ہے کہ دونوں بھی ایک ہی موقع پر ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کی طرف اشارہ کیا. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بارے میں جو واقعہ ہوا وہ، اور دوسرا لونڈی کے بارے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیز تھی ان کے تعلق سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے طور پر اور ازواج مطہرات کو کچھ باتیں کہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر تمام مومنوں سے کہا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے وعید اس میں سنائی، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم. پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کہا کہ توبہ تم کرو اللہ تعالیٰ کے پاس، توبۃ النصوح، خالص توبہ کرو. اس کی بھی تشریح ہم پڑھ چکے ہیں کہ خالص توبہ کس کو کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مومنوں کی جو فضیلت ہے وہ بیان کی کہ مومن قیامت کے دن پل صراط سے کیسے گزریں گے اور منافقین کی کیا حالت ہوگی، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ منافقین اور کفار سے جہاد کیجئے. پھر اس کے بعد یہ آیتیں ہم نے پڑھی. اتنے موضوعات ہم نے اس میں پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم نافع ہم کو عطا کرے. جو کچھ ہم سے غلطی ہو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کرے. جو چیزیں صحیح ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگیوں میں قرآن کے ذریعے برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح علم عطا کرے.
آمین و خدانا الحمد للہ رب العالمین. اب ہم لوگ معنی کلمات پڑھ لیتے ہیں. تحت عبدین اے فی عصمتہما، اس کے اندر بھی کوئی کلمہ شاید کہ نیا نہیں ہے، صرف اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. تحت عبدین اے فی عصمتہما فلم یغنیا عنہما اے لم یفیداہما ولم یجزی عنہما من اللہ شیئا. وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں دونوں ان کو کچھ فائدہ نہیں دے سکے اور ان کے کچھ کام نہیں آ سکے. من القوم الظالمین هم الوثنیون الذین كانوا فی مصر. وثنیون یعنی بت پرست لوگ جو مصر میں تھے. فخانتاہما نافقتا فاخفتا الکفر واظہرتا الایمان. منافقت کی اور ان دونوں نے کفر کیا اور ایمان کا اظہار انہوں نے کیا. امرأة فرعون قیل ہی آسیہ بنت مزاحم نجنی من فرعون وعملی ای خلصنی منہ. احسنت فرجها حفظته وصانته والمراد عفتهما القانتين الطائعين المحتسبين إلى الله الممتثلين لأوامره. اطاعت کرنے والی، اللہ تعالیٰ سے نیکی کی امید رکھنے والی اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانے والی. القانتین یعنی اطاعت کرنے والے، اللہ سے نیکی کی امید رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لانے والے. مریم بنت عمران، مریم ابنت عمران، ہی من نسل ہارون اخی موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی نسل سے. وصدقت بکلمات ربها وکتبه التي انزلها على رسله، یعنی شرائعه وکتبه، یہ بھی معنی ہے اس کا. کلمات ربها وکتبه سمرت شرائعه وکتبه التي انزلها الله على رسله، جو کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر نازل کیا. اس کے بعد ما استفاد من الآیات، اس کے اندر کچھ سمجھ میں نہ آیا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. میں تیزی سے اس لیے گزر گیا کہ اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. عام طور پر میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف ایک طرفہ ہو رہا ہے ہمارا درس. شاید میں جلدی کر رہا ہوں یا پتہ نہیں، صرف میں بول رہا ہوں، آپ لوگ کچھ پوچھتے نہیں ہیں. مجھے پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، بات میں پوچھنا بھی بھول جاتا ہوں. ما استفاد من الآیات الکفر یقطع العلاقۃ بین الاقارب. کفر اقارب کے درمیان، یعنی جو قریبی لوگ ہیں، رشتہ دار یا قریبی لوگ ہیں، ان کے درمیان علاقے کو اور صلہ کو یعنی کہ تعلقات کو توڑ دیتا ہے. فضل الایمان والصبر علی الایذاء فیہ وکثرت ثوابہ. ایمان اور صبر کی فضیلت، ایمان کی فضیلت اور ایمان میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس پر صبر کرنے کی فضیلت. فضل الایمان، ایمان کی فضیلت، والصبر علی الایذاء فیہ، فیہ یعنی فی الایمان، ایمان میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس پر صبر کرنے کی فضیلت. وکثرت ثوابہ، اور اس کے ثواب کی کثرت. ایمان لانے اور صبر کرنے کی جو ثواب ہوتا ہے اس کے اندر اس ثواب کی کثرت بیان کرنا مقصود ہے. وجوب الالتجاء الى الله في المحن والشدائد وفي كل ما يرجوه العبد ويخافه. وجوب الالتجاء الى الله في المحن والشدائد، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا یا اللہ سے التجا کرنا واجب ہے تکلیفوں اور سختیوں میں. وفي كل ما يرجوه العبد ويخافه، اور ہر اس چیز میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا یا التجا کرنا واجب ہے جس میں بندہ کوئی چیز اگر چاہتا ہے، وہ جو امید لگاتا ہے یا خوف کرتا ہے. امید یا خوف میں بھی التجا الی اللہ ضروری ہے. جس طریقے سے محن اور شدائد میں التجا الی اللہ ضروری ہے، اسی طریقے سے رجا اور خوف میں بھی التجا الی اللہ ضروری ہے. اصطفاء اللہ لمریم ابنت عمران واکرامہ لہا، اللہ تعالیٰ کا چن لینا مریم بنت عمران کو
اور ان کا اکرام کرنا، ان کو اکرام کرنا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اکرام کیا اس کا بیان، اور اللہ تعالیٰ نے چن لیا ان کو مریم بنت عمران کو بأن خلق عیسیٰ بکلمۃ کن فکان وما فی ذلک من عظم قدرت الرب، کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کلمے کے ذریعے پیدا کیا، کن، تو وہ ہو گئے، وما فی ذلک من عظم قدرت الرب، اور اس کے اندر یعنی اس کار میں اللہ تعالیٰ کی جو عظیم قدرت ہے کہ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی جس طریقے سے عام طور پر تخلیق ہوتی ہے یا عام طور پر جنم ہوتا ہے انسان کا مرد اور عورت کے ملنے سے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک کلمے کے ذریعے جو کہ مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا گیا تھا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اس کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یا عظیم قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس کا بیان بھی اس کے اندر موجود ہے۔ مریم بنت عمران کو اللہ تعالیٰ نے جو چن لیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو اکرام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کلمے کے ذریعے پیدا کیا، کن کے ذریعے، اور ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظمت کا جو بیان ہے، یہ چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ ما استفاد من الآیات میں جی المناقشہ، ما سبب نزول الآیات الاولى فی السورہ، کیا آپ لوگ جواب دیں گے؟ صحیح طرح یاد نہیں ہے، لیکن سیدہ حفصہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شہد کا وہ قصہ ہے اور ایک ماریہ قبطیہ کا، تو ان دونوں قصے کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ تحریم نازل کی تھی۔ ماشاءاللہ علیک۔ لماذا عاتب اللہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وما نتیجۃ العتاب، کیوں اللہ تعالیٰ نے عتاب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ما الذي عرضه الله على زوجتي الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وبما هددهما، ایسا کیجئے، ایسا کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ اگلے اتوار، اگلے درس میں پہلے ہم لوگ یہ حل کر لیتے ہیں، آپ لوگوں سے سنتے ہیں، بجائے اس کے کہ سب کے طرف سے آپ ہی جواب دیں۔ جو لوگ حاضر ہیں یا جو لوگ حاضر ہوں گے ان تمام سے ہم سننا چاہتے ہیں کہ ان درس اس کا اور اس سے پہلے والے کا کچھ ہم لوگ سوالات کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ تمام کی طرف سے ایک دو جواب دے دیں اور کافی ہو جائے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جی شیخ یہ ٹھیک ہے، کیونکہ پچھلا بھی نہیں ہوا تھا، اس سے یہ ہوگا کہ پچھلا بھی ہو جائے گا، سورہ ملک بھی ہو جائے گا، اس کا مناقشہ بھی رہ گیا تھا۔ ہاں تو ہم لوگ سوالات کر لیتے ہیں پہلے، اگلے حصے میں ہم لوگ پہلے سوالات کر لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ وہی ہے۔